بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور گھر پر بیٹھے اپنے جو سلسلہ تعلیم ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہوں گے اور محنت کر رہے ہوں گے، محنت سے کام لیں گے۔ وہی انسان کامیاب ہے جو محنت سے کام لیتا ہے اور اپنے اسباق کو وقت پر یاد کرتا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے درس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کرپس مشن 1942۔ اس سے مراد وہ مشن ہے جو حکومت برطانیہ نے سر اسٹیفن کرپس کی زیر نگرانی سر اسٹیفن کرپس کی قیادت میں ایک وفد ہندوستان بھیجا، بر صغیر بھیجا۔ تو اس کے حوالے سے آج ہم دیکھیں گے۔ تو آئیے جو اپنے کتاب کے صفحہ نمبر 26 پر جہاں پر کرپس مشن 1942 موجود ہے۔ جی، کرپس مشن 1942 دوسری جنگ عظیم 1939 تا 45، یعنی کہ دوسری جنگ عظیم جو ہوئی تھی وہ 1939 میں شروع ہوئی تھی اور 1945 میں اس کا اختتام ہوا تھا۔ کے دوران 1942 میں حکومت برطانیہ نے سر اسٹیفن کرپس کو ہندوستان بھیجا، جس نے تمام سیاسی پارٹیوں کو چند نکات پر متفق کرنے کی کوششیں کی مگر ناکام رہیں۔ دوران جنگ حکومت برطانیہ نے جو اسٹیفن کرپس کو بھیجا تاکہ جو بر صغیر کی سیاسی پارٹیاں ان کو چند نکات پر متفق کیا جا سکے، لیکن سر اسٹیفن کرپس اس میں ناکام رہے۔ اس کی جو تجاویز تھیں وہ درج ذیل ہیں۔ کرپس مشن نے درج ذیل تجاویز پیش کی: جنگ کے بعد بر صغیر تاج برطانیہ کے ماتحت ہوگا، لیکن اندرونی اور بیرونی معاملات میں برطانوی حکومت کسی طرح کی دخل اندازی سے گریز کرے گی کہ جب جنگ عظیم ختم ہوگی تو اس کے بعد بر صغیر تو تاج برطانیہ کے برطانوی حکومت کے متحد ہی رہے گا، لیکن اندرونی اور بیرونی معاملات جو ہیں وہ ہندوستانیوں کو سپرد کر دیں گے، حکومت کر دیں گی، انگریز کر دیں گے، اس میں کسی قسم کی دخل اندازی نہیں کریں گے۔ دفاع، امور خارجہ، مواصلات سمیت تمام شعبے ہندوستانیوں کو سپرد کر دیے جائیں گے۔ یہ جو ہندوستان کی کسی بھی حکومت کے جو تمام شعبہ جات ہیں وہ کسی بھی جو دفاع، امور خارجہ، مواصلات سمیت تمام شعبے ہیں وہ ہندوستانیوں کے سپرد کر دیے جائیں گے اور انگریزوں کا اس سے جو دخل ختم ہو جائے گا، انگریز اس میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ آئین سازی کے لیے ایک مرکزی اسمبلی منتخب کی جائے گی جس کے چناؤ کا اختیار صوبائی قانون ساز اسمبلیوں کے ارکان کو حاصل ہوگا۔ آئین مکمل ہو گیا تو اسے ہر صوبے کی توثیق کے لیے بھیجا جائے گا۔ جو صوبے آئین کو پسند نہیں کریں گے وہ بااختیار ہوں گے کہ مرکز سے علیحدہ ہو کر اپنی آزاد حیثیت قائم کر لیں کہ وہ صوبے جو جب آئین بن جائے گا، جو اس کے لیے آئین سازی کے لیے، آئین بنانے کے لیے ایک مرکزی اسمبلی جو انتخاب کیا جائے گا اور اس کے جو ارکان ہیں اس کا چناؤ صوبائی اسمبلیوں کے جو ارکان ہیں وہ کریں گے، اور آئین مکمل ہونے کے بعد جب وہ ارکان آئین مکمل کر لیں گے اس کے بعد وہ آئین صوبوں کو بھیجا جائے گا۔ صوبے اگر اس میں توثیق کرتے ہیں تو اگر اس کو پسند کرتے ہیں تو اس کو جو منظور کیا جائے گا، اور جو صوبے اس کو پسند نہیں کریں گے وہ بااختیار ہوں گے، ان کو ہر طرح کا اختیار ہوگا کہ وہ اپنے صوبے کے لیے الگ سے جو بنا سکتے ہیں، آئین بنا سکتے ہیں۔ اگر وہ مرکز سے علیحدہ ہو کر اپنی آزاد حیثیت بھی قائم کرنا چاہیں تو یہ بھی ان کو اختیار دیا جائے گا۔ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مناسب اقدامات اٹھائے جائیں گے کہ جو اقلیتیں ہیں بر صغیر میں ان کے حقوق کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں گے، ان کو ان کے حقوق عطا کیے جائیں گے۔ جیسے کہ اگر مسلمان اکثریتی علاقہ تو وہاں پر غیر مسلم جو اقلیتیں ہیں ان کو ان کے حقوق دیے جائیں گے، اور اسی طرح اگر غیر مسلم اکثریتی علاقہ، ہندو اکثریتی علاقہ، تو وہاں پر مسلم اقلیتیں جو ہیں ان کو ان کے حقوق عطا کیے جائیں گے۔ تو یہ تھی کرپس مشن کی تجاویز جو برطانوی وفد سر اسٹیفن کرپس کی زیر قیادت لے کر آیا تھا، لیکن اس کو اس میں کامیابی نہ ہو سکی اور وہ ناکام واپس لوٹا۔ سر اسٹیفن کرپس کی یہ تجاویز مسلم لیگ اور کانگریس کے علاوہ دوسری سیاسی جماعتوں نے بھی مسترد کر دی۔ جو بڑی دو سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے تو اس کو مسترد کیا، لیکن اس کے علاوہ باقی جو چھوٹی پارٹیاں تھیں انہوں نے بھی اس کو مسترد کر دیا۔ مسلمانوں کا مطالبہ صرف علیحدہ مملکت کا حصول رہا جس کو کانگریس ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ان کے لیے الگ ملک قائم کیا جائے اور کانگریس اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھی، جس کے لیے مسلمانوں کو اپنی جدوجہد تیز کرنی پڑی۔
1945 کے میں ویول پلان پیش ہوا جس کی قیادت جس کے خلاف قائد اعظم چٹان بن گئے، اور اس کے بعد پھر 1945 میں ایک ویول پلان پیش کیا گیا۔ اس میں بھی بر صغیر کے حوالے سے مختلف تجاویز پیش کی گئی، لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ نے اس کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ مسلمانوں کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہمیں ایک الگ وطن دیا جائے۔ قائد اعظم نے مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ثابت کرنے کی کوشش کی، جسے کانگریس نے ماننے سے انکار کر دیا، اور قائد اعظم اور مسلمانوں کی یہ کوشش و خواہش تھی کہ مسلمان چونکہ ایک الگ جو قوم ہے اس لیے ان کو الگ مانا جائے، لیکن ہندو اس کو ماننے کو تیار نہ تھے۔ پیارے بچوں، آج کے آپ کی جو ڈائری ہے وہ کرپس مشن 1942 یہ آپ نے یاد کرنا ہے، اور اگلے سبق تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔